اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو بزم رمضان کی ایک اور خوبصورت سحری نشریات کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور میری ساتھی میزبان جیا خان کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی ناظرین کرام بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ماشاءاللہ سے عشرہ رحمت کی رحمتیں سمیٹنے میں ہم سب مسلمان مصروف مشغول عمل ہیں اور الحمدللہ اپنے روزوں کی ادائیگی خوشنودی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی نوعیت کے عین مطابق آج ہم یہاں پر ایک اور اپنی بزم سجانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے پینل میں بہت ہی اسٹرانگ پینل موجود ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی معاشرے کی نشو و نما کے لیے جو سماجی رہنما ہوتے ہیں، جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ میرے پینل میں جو دو بہت ہی بیش قیمتی میں سمجھوں گا میرے مہمان ہیں، اور یوں تو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا کام، ان کی پہچان آپ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب فیروز علی کامدی صاحب، جو کہ CEO ہیں کامدی نیوز کے، اور اس کے علاوہ سماجی رہنما، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہیں ہی صحیح، اس کے علاوہ تاجر بھی ہیں، اور یقیناً کاروباری شخصیات جو ہیں وہ ان سے گائے بگائے ان سے کنیکٹڈ رہتی ہیں، اور بہت ساری کاروباری شخصیات ان کے اس نیک عمل میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور کس طرح کے معاملات ان کو درپیش آتے ہیں یہ ان کی زبانی، ان کی کلامی ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے مزاج ہے ماشاءاللہ آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا ماشاءاللہ سر، آپ نے ڈریسنگ بھی بڑی کلرفل سے کی ہوئی ہے اور بڑا یلوئش آپ کا لک آیا ہوا ہے، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ذرا آپ تھوڑا پیلا پیلا پن اپنے ساتھ لے کر آئے؟ بیک ڈراپ کو تو نہیں فالو کیا آپ نے کہیں؟ نہیں، بات سر یہ ہے کہ میرا ریئل جیولری کا کام ہے، اور ریئل جیولری کا کام ہے گولڈن، سارا دن سونے کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ صحیح، تو ان کے ذہن پہ آپ کو گولڈ چھایا رہتا ہے؟ ہاں، گولڈ چھایا رہتا ہے۔ میں زیادہ تر لائٹ کپڑے گولڈن زیادہ تر پہنتا ویئر کرتے ہیں آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہے؟ پسند ہے، لائک کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں۔ زبردست ماشاءاللہ۔ تو ویسے آج کل گولڈ کے ریٹ کیا چل رہے ہیں؟ گولڈ کے ریٹ میں فلیکچویشن بہت زیادہ ہے ابھی، جس طریقے سے وار چل رہی ہے ورلڈ وائز، تو انٹرنیشنل مارکیٹ $2200 کو ٹچ کر دیا تھا، جو ورلڈ وائز ہائیز ہے۔ اسٹریم میں اتنا ہائی پہ گولڈ کبھی گیا نہیں ہے، $2200 کو ٹچ کیا۔ اور پاکستان میں ابھی گولڈ چل رہا ہے، ایکچوئل ویلیو دیکھی جائے تو 2,27,000 روپے، لیکن پیمنٹ تھوڑی سی شارٹ ہے رمضان کے لحاظ سے، تو گولڈ پہ اون ماضی میں دیکھا جائے تو اون پہ گولڈ رہتا تھا، لیکن اب انڈر کاسٹ چل رہا ہے، 4,000 روپے انڈر کاسٹ چل رہا ہے۔ آج کا جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ 2,23,800 روپے پہ پر تولہ 24 کیرٹ کلوز ہوا ہے۔ اچھا، میں یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کروں گا۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام مزید ہمارے پینل میں مہمان گرامی موجود ہیں، تو ان سے بھی لگے ہاتھوں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھے زبردست سے سماجی رہنما بھی ہیں، اس کے علاوہ سینئر صحافی بھی ہیں، اور سوشل ورک کے حوالے سے بھی بڑا جانا مانا نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلطان ارائیں صاحب، تو انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا، دعا ماشاءاللہ، زبردست۔ اور ان سے بھی بات چیت کریں گے، لیکن میرا خیال ہے اب ہماری آج کی پینل کی جو تیسری مہمان ہیں، نعت خوانی کے شعبے میں ایک اپنا منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر سیدہ فاطمہ، چونکہ ہمارے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا، ظاہر سی بات ہے آج ان کی جو ہے وہ بالکل۔ اور اب یہاں پر میں پینل کا اپنا تعارف کروا رہا تھا، تو المینا اعجاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، تو میں چاہوں گا آپ سے نعت شریف سے ہم جو ہے وہ آغاز کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دلوں کو کاسا بنا کے
کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے عظیم آقا کریم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے تم اپنے آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. 3 رمضان مبارک خاتون جنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر امام حسین امام حسن کی والدہ کہ آج یوم اور وصال ہے. خاتون جنت اور تمام خواتین کے لیے میں کہوں گا ایک مثال راہ. مثال بھی ہیں. آج ان کا وصال ہے اور انسپریشنل لیڈی ہیں ہمارے اسلامک ہسٹری کی، اور نہ صرف اسلامک ہسٹری کی بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مذاہب کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک انسپریشنل لیڈی کا جو کریکٹر ہے الحمدللہ وہ بی بی فاطمہ، اہل بیت، ماشاء بالکل اللہ. اہل بیت اطہار کی طرف سے بی بی فاطمہ رضی جن اللہ کے تعالیٰ بارے عنہ میں علیہ السلام نے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مراد یا دعا قبول نہ ہو تو ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے اسناد شریف کے بعد ہم یہاں پر اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور ان سے جانتے ہیں، ان سے جانچتے ہیں کہ رمضان المبارک ان کا کس طرح کا گزر رہا ہے اور معاشرے میں ان کا کردار کس طرح کا یہ ادا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا یہاں پر فیروز علی صاحب سے، سر میں آپ سے دوبارہ سے کنٹینیو کروں گا. آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی سونے کی. تو سونے کا جو بیوپار ہے یہ ایگزیکٹلی کتنے برس پہلے یہ شروع ہوا؟ اس کے ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا پہلے تمام ہمارے میٹرو 1 نیوز دیکھنے والے ناظرین کرام کو بتائیے، اور اس کے علاوہ آپ خود ذاتی طور پہ اس کاروبار سے کتنے عرصے دراز سے وابستہ ہیں؟ اچھا، سونے کا جو کام ہے میرے تو بیسک نانا سے میں نے کام یہ سیکھا ہے. بائی برتھ اگر دیکھا جائے تو میں بائی برتھ سونار ہوں. مطلب میری آنکھ ہی سونے کے کام میں کھلی ہے. فرسٹ پریورٹی پہ دیکھیں میں پیشے سے بلڈر بھی ہوں، میں نے منی ایکسچینج کا بھی کام کیا اور ڈفرینٹ ادر بھی کام ہے، پراپرٹی کا بھی کام کرتا ہوں، گاڑیوں کا لین دین بھی کرتا ہوں. لیکن میرا جو بائی برتھ کام ہے نا جس کو بولتے ہیں خاندانی کام، وہ میرا ریئل جیولری کا ہے. یعنی کہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا آپ کا ہر وقت جو ہے وہ سونوں میں ہی سونے کا رہتا ہے. چمچا منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق کیوں کروں گا کہ ہمارے یہاں بہت سے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس کو سونے کے چمچ سے شہد چٹایا جاتا ہے نا. صحیح تو میرے ساتھ بھی کچھ واقعات آپ کے ساتھ تو حقیقی طور پہ ہوا ہوگا. ہاں، ریئل واقعہ بھی میرا یہ ہے کہ میں سونے کا چمچے سے مجھے شہد چٹایا گیا تھا. ماشاءاللہ. اور سونے کا کام ایسا ہے کہ آپ دیکھیں سونے پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اور سونے کو اسی وجہ سے فضیلت حاصل ہے
اور اسی بنیاد پہ اگر آپ بیک گراؤنڈ ہسٹری چلے جائے کہ 20 سال پہلے سونا کیا تھا اور آج سونا کیا ہے. اگر 20 سال پہلے سونا 10,000 تھا تو آج 2,24,000 پہ پہنچا ہوا ہے. لازمی سی بات ہے وہ پوری دنیا میں ہی مہنگائی اپنے عروج پر ہے. نہیں, مہنگائی کے علاوہ دن بہ دن سونے کا انویسٹمنٹ ایسا انویسٹمنٹ ہے, اگر آپ کسی بھی ممالک میں رہتے ہیں, اگر وہاں پراپرٹی لیتے ہیں, اگر وہاں پہ ارتھ کوئک آ جائے یا وار ہو جائے XYZ تو پراپرٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کی کرنسی اگر ہوتی ہے تو کرنسی اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. وائٹ سونا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ٹریولنگ کر کے کہیں پہ بھی جا کے پوری دنیا میں آپ بچ سکتے ہو. مطلب سونے کے ریٹ کی فلیکچویشن پوری دنیا میں ایک سی ہے نا. اگر پاکستان میں 2,24,000 ہے تو آپ کو انڈیا میں بھی یہی ملے گا, بنگلہ دیش میں بھی ملے گا, کرنسی کنورٹ کے لحاظ سے. مطلب کوئی لاس نہیں ہے سونے کا اگر بائنگ میں اگر آپ رہتے ہیں تو. یعنی کہ سونا ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت آپ کی بہتر ہے, مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے. فیوچر وائز بہت برائٹ ہے, فیوچر وائز بہت بہتر ہے. ابھی کسی بھی کاروبار میں آپ اتنا انویسٹمنٹ کریں, اگر 20 سال کا سراؤنڈ آپ دیکھیں کہ 2005 کے اندر سونا 10,000 روپے تولا تھا, آج 2024 میں 19 سال میں 2,24,000 ہے. ابھی ریسنٹلی 2,48,000 روپے تک یہ سونا ہائی پہ گیا تھا. تو سونا ابھی تھوڑا سا انکریز ہوا ہے, ڈالر جیسے گرا ہے اس طریقے سے سونے پہ بھی افیکٹ آیا, لیکن سونا بھی گر کے پھر بڑھ گیا. تو میں نے آپ کو بتایا نا, سونے پہ جب تک زکوٰۃ دی جا رہی ہے نا تو سونا جب تک نیچے نہیں آئے گا پلس ہی پلس پلس ہی پلس ہوتا رہے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور ناظرین کرام اب یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے وقفے کا, اور ہم بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مزید یہاں گفتگو کو مہمان گرامی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ونس اگین, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ آج کی ہماری اس نشریات کو ضرور پسند فرما رہے ہوں گے. اچھا جی, اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے, ماشاءاللہ فروز بھائی بتا رہے تھے ہمیں سونے کے متعلق بتا رہے تھے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ سونے کا چمچہ لے کر تو یہ پیدا ہوئے ہیں, اب سونے کے بھاؤ جب گر جاتے ہوں گے تو لوگ سوتے ہی رہ گئے ہوں گے. اب سونا جو ہے سوتے بھی دیکھتے ہوں گے خوابوں میں, اب تو خوابوں میں محض آتا ہے. چلا گیا سونا. آپ کی بات بالکل وجہ ہے. دیکھیے, اگر آپ میرے جیسے تاجروں کی آپ بات کریں گے, سونا نیچے جائے اوپر جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارا یہ بزنس ہے. لیکن عام عوام کی خرید و فروخت سے تو خاصا دور ہو گیا نا. اگر آپ تھوڑا سا ایسے دیکھیں, جب گولڈ کے ریٹ کم تھے تو جو آدمی 5 تولے بناتا تھا وہ آج 1 تولا بنا رہا ہے. اچھا, اس سے صرف لوگوں کو فرق نہیں پڑا, اس سے معاشرے پہ بھی بہت بڑا فرق پڑا, بے روزگاری بڑھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی 5 تولے سیٹ بناتا تھا تو وہ 2-3 سیٹ بناتا تھا, 2-3 چوڑیاں بناتا تھا, 2-3 انگوٹھیاں بناتا تھا. اب جب وہ 5 تولے والا آدمی 1 تولے پہ آ جائے گا تو وہ چیزیں کم ہو جائے گی. مطلب جو 2-3 سیٹ بنتے تھے وہ 1 بنے گا, 2-3 انگوٹھیاں تھی وہ 1 بنے گی, یا 2-3 چوڑیاں بناتا تھا تو وہ 1 بنائے گا. تو اسی طریقے سے جو کاریگر طبقہ ہے اس کو جو میکنگ ہم دیتے تھے 4 سیٹوں کی دیتے تھے, وہ اب ہم 1 سیٹ کی دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. اسی طرح کاریگر کے ساتھ ہے, پالش والا ہے, چڑھائی چڑھائی والا ہے, اس کے علاوہ بنائی والا ہے, پھر اس کے بعد روڈیم والا ہے, پھر اسٹون لگانے والا ہے. تو اس پہ سب پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے. اچھا, اسی حوالے سے میں آپ کی کلام کے لیے معذرت چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ سلطان صاحب بھی موجود ہیں. ان کا نام ناظرین کرام جب میں نے پہلی مرتبہ سنا سلطان ارائیں تو ایک لمحے کے لیے مجھے آیا خیال کہ بھائی سلطان رائی ایک ہمارے ہوا کرتے تھے, لیجنڈری ایکٹر اور لیجنڈری فلم اسٹار ہمارے. تو اچانک میرے ذہن میں ان کا خیال آیا, لیکن ان کی شخصیت سے یہ اکثر مختلف. ان کی شخصیت میں نے دیکھی, بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور کس طرح گفتگو کرتے ہیں, کیا ان کا انداز بیاں ہے. آئیے انہی کی زبانی انہی کی کلامی سنتے. جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے سماجی کاموں کے حوالے سے, اور بالخصوص رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر آپ کس طرح کے سماجی کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں؟ کوئی دشواری, کوئی آسانی کیا میسر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو. تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور مدعو کیا, اور میرے ساتھ ساتھ فیروز علی کام جی کو بھی مدعو کیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا لوگ ناشکراپن کرتے ہیں. ایسا تو ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بے شک. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, مہنگائی ہے. کہاں سے مہنگائی ہے؟ پہلے آپ کے پاس موبائل تھے, یہ ٹچ اسکرین والے 50,000 کا ایک موبائل ہے پہلے تھا. بالکل. پہلے گھر میں فریج تھا, پہلے ٹی وی تھا, پہلے ضروریات زندگی, لگژریز ہماری لائف کی بڑھ گئی ہیں, ہماری خواہشات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ تو ناشکرپن بھی کر رہے ہیں نا. پہلے اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں نہیں گھومتے تھے. صحیح بات. اب دیکھیں آپ 50 لاکھ کی گاڑیوں میں گھوم رہے, تو یہ مہنگائی ہے. 4 موبائل لوگ لے کے گھوم رہے ہیں, یہ مہنگائی ہے. ایک گھر میں 4 بائکیں, یہ مہنگائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی رائے لوگوں کی ناشکراپن ہے, اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ بہتر دیا, اوقات و بساط سے بڑھ کر دیا. جی بالکل.
ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना पहले लोगों की ज़िंदगी जो गुजर रही थी वो लालटेन की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनियों में ज़िंदगी गुजर रही थी। बताइए। क्योंकि अब आप देखें और उसी आलम में देखें हमने जंगें फतह की, हमने किले फतह किए, क्या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भाई, वो पहले का दौर ज़्यादा अच्छा था बानिस्बत इस दौर से। आज के दौर के अब आराइशा नाशुक्री ज्यादा आ गई है। अभी गालिब। हमें नाशुक्री, बिल्कुल सुल्तान की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। एसी ना हो तो हमें चलता नहीं है, नरम बिस्तर ना हो तो हमें नींद नहीं आती, ठंडा पानी अगर मिनरल वाटर ना मिले तो हमें सुकून नहीं होता। नेट बंद हो जाता तो मोबाइल की परेशानी हाँ, सारी- अगर सारी- नेटवर्क चला जाए तो इंसान की क्या सारी- कैफियत हो ज्यादा जाती है। प्रॉब्लम हो इससे जाती है। बेहतर सिर्फ वही था, वो जो सारे मामला थे ना। आज देखिए आप मुर्गी जो खाते हैं, आप 7 दिन में, पूरी दुनिया में मुर्गी 2 महीने में तैयार होती है। वाहिद मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया है जहाँ 7 से 8 दिन में मुर्गी तैयार होती कमाल है। है। तो वो आपको क्या मिलेगा? आपको देखिए हम क्या- जीनियस तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप खुद ही बता रहे, मिसाल दे रहे हैं नहीं, ये कि 2 accurate माह में मिसाल जो है मुर्गी तैयार होती है और हम दुनिया देखें में हफ्ते में हिस्ट्री तैयार है। करते हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी अपनी बात से आगाह करूंगा। कुछ टाइम पहले मैं जमात की तश्कील हुई और मैं गांव में गया, विलेज में गया, तो वहाँ एक अंकल बैठे थे और उन्होंने एक चमचे से वो खा रहे थे कुछ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने बोला यार ये खा रहे, सलाह वाला नहीं करते तुम्हारे यहाँ? तो उन्होंने सुन ली बात मेरी और मुझे बोला कि भाई ये तुम हजम नहीं कर पाओगे। मैंने बोला अंकल नहीं खिलाना तो आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं हजम क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं तो माशाल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, मैं तो मेरा हाजमा वगैरह सब सेट है। तो बोला बेटा एक चम्मच खाओ, और उन बुजुर्ग की बात बिल्कुल सही निकली। जब मैंने एक चम्मच खाया तो मुझे मोशन हो गए। तो मतलब देसी खाना हमें ज्यादा चलता हमें हजम ही नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। कहते थे कि मैं सोने का चमचे से खाता हूँ। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है कि हम सबको इस माह मुबारक के तुफैल बहुत सारे रिलीफ भी मिल रहे हैं। बिल्कुल और ऐसा ही है। प्रॉपर्टी बैंक आप बिल्कुल ला तो रहा मैं है। बताता चलूँ नाजरीन कराम कि आपको दे रहे हैं बड़ा शानदार और नादिर मौका कि 80,000 का। बिल्कुल बिल्कुल आप 80 गज के लीज प्लॉट्स जो हैं वो हासिल कर पा रहे हैं 19,000 50,000 रुपए में महज, और ये भी आसान एक साथ के साथ आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा नेशनल पेंट्स आप देख रहे हैं हमारे स्पॉन्सर, ये भी हमें माशाल्लाह डे 1 से हमारी बज़्म रमज़ान नशियात में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा आज जो है वो बिल्कुल लियाकताबाद के मशहूर मकबूल ज़माना फ़िश कटाकट जो है वो यहाँ पर स्पेशली हमें जो है वो सर्व की गई है। और अभी हम देखें इंशाल्लाह इस नशियात के बाद उसे नोश फरमाएंगे। आप भी वहाँ पर जाइए अपनी फैमिलीज़ के साथ और सहरी का एहतमाम यकीनन उस मुकाम पर कीजिए और अपनी सहरी के मज़ों को दुबाला कीजिए। हाँ, और अदनान हाथ हाथ अपनी वार्डरोब का भी आप announce बिल्कुल। और ये जो आप मेरा वार्डरोब देख रहे हैं माशाल्लाह से रोज़ाना की बुनियाद पे इतना खुश लिबास में आपको दिखता हूँ, तो इसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर हैं हमारे हसन भाई, जो कि एएच शलवार कुर्ता उनका एक शॉप है उनकी माशाल्लाह से करीमाबाद में। आप वहाँ पर जाकर अपनी ईद की खरीदारी भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जाहिर सी बात एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि सवाल सुल्तान भाई से, बिल्कुल सुल्तान भाई से एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि आपका जो बिजनेस है वो लेडीज़ के हवाले से, तो उसको लेकर कभी भाभी में और आप में कोई नोक तो नहीं होती? नहीं, कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि हो जाता है, इत्तेफाक है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी है, बिल्कुल। पूछ नीच तो ज़रूरियात ज़िंदगी मतलब तसादुम को आप ज़रूरियात ज़िंदगी की सूरत दे रहे हैं। मतलब तो शादी के बाद वाकई इंसान काफ़ी जहनी जो है वो खौफ का शिकार रहता है। दबाव का शिकार भी हो जाता है और कुछ खतरा भी होता है। अच्छा, मिसाल अगर आप बड़ी किसी अपनी कारोबारी शख्सियात के साथ आपकी नशिस्त हुई है, अचानक खातून अव्वल का राब्ता आपसे बहाल हो गया, हाँ। तो उस वक्त क्या आपकी कैफियत होती है? दोस्तों से आप कहाँ किनारा कशी यार कहाँ जाके जवाब? साइट पकड़नी पड़ती है, साइट- यही बोलना पड़ता है साइट में जा रहा हूँ। अगर साइड पे आप मिसाल के तौर पे अगर ना जा सके, आप हैं या कोई भी है, तो फिर उसको कौन से किनारे पे लगा दिया जाता है? बस वो साइलेंट पे मोबाइल कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि बिजी था मैं काम में। बाकी हमारा काम लेडीज टेलर का ऐसा है। देखिए अभी रमज़ान माशाल्लाह आज तीसरा रमज़ान था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज चौथे रमज़ान की सहरी होगी माशाल्लाह। इंशाल्लाह। फर्स्ट रमज़ान से हमारी नाइटें लगनी शुरू हो जाती है। अब हमारी जो लेबर होती है वो शुरू में ज़्यादा काम करती है, फिर एंड में जैसे 10 15 20 रमज़ान गुजरते चले जाते हैं तो वो थोड़े से वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डे नाइट काम करते हैं ना वो। तो उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनको। अब देखिए महंगाई का टाइम है, अगर जो कारीगर पहले 4-5 सूट बनाते थे, ठीक है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब 7-8 बन जाए। क्यों? 2 पैसे बढ़ के मिलेंगे तो महंगाई में उनको काम आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुल्तान भाई, जाहिर सी बात है कामती न्यूज़ के सीनियर जो है वो सहाफ़ी भी हैं, और सहाफ़ी जो बिरादरी है हमारी बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप दिन रात जो है वो कवरेज करते हैं और ऐसी ऐसी खबरें हम तक ब्रेक करते हैं, ढूंढ कर लाते हैं और अपनी पूरी चीज़ जान के आप बाजी लगा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं सहाफ़ी हलकों में रमज़ान मुबारक का किस तरह का रुझान आपने देखा है, और रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस आपको किस तरह के मामला जो है वो शहर में देखने को नज़र आते हैं?
دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اپنا اپنا ایک نظریہ ہے اور باقی اس میں کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے ایک اچھی خبر لانا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے آج کا ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں نا تو تیسرا ویڈیو بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے چینل پہ پوسٹ کرنی ہے, اس کو فالوورس چاہیے, اس کو ہر چیز ریٹنگ چاہیے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, صحافت بھی کر رہے ہیں, اپنا کام بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, گھر بھی چلا رہے ہیں, بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہتر ہے, ہر چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں صافی کی بات سے میں آپ کو میں بالکل ایسے کروں آپ گا سے یہی سوال کرنے کہ جا رہا صافی جو ہے نا سب سے زیادہ اگر جس کی کاوشیں اور قربانی ہے نا وہ صافیوں کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات دیکھی کوریج کے لیے. گولیاں چلتے ہوئے بھی صافی کوریج کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی کوئی لا اینڈ آرڈر کی بلاسٹ کے دوران کرتے ہیں بہت ساری آپ دیکھیں نا کتنے صافیوں کی شہادتیں موجود ہیں. آج کتنے صافی انجرڈ ہوئے جن کی ٹانگ نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے. صحیح بات. تو میں آپ کے چینل کے تبسم سے تمام صافیوں کو خراج تحسین پیش کروں گا اور اپریشیٹ کروں گا. دیکھیے آپ کی اینو ہائی, آپ تو گھر پہ سکون سے, میں بھی ایز اے بزنس مین سکون سے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں. جس طرح آپ کی لا اینڈ فورس ایجنسیاں ورکنگ کر رہی ہے بارڈرز پہ, اس طرح صافی ورکنگ کر رہا ہے گراؤنڈ پہ, جو حق اور سچ دکھا رہا ہے. دیکھیے پہلے تو ہمیں بڑی معاملہ جب یہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, آج سوشل میڈیا نیوز چینلز کافی سارے ایکٹیو ہو گئے, اس طریقے سے صحافت بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی کہ ہمیں ہر چیز کی پل پل خبر موجود ہوتی ہے کہ دنیا میں ورلڈ وائز بھی کیا ہو رہا ہے. تو یہ صافی ہے جو آپ تک اور ہم تک ساری خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا کام بھائی کی ایک بات کاٹ کے کہنا چاہوں گا کہ صحافی ہے کہ اس کی سیلری 40,000 روپے, لیکن وہ گولیاں چل رہی ہوں یا بلاسٹ ہو رہے ہوں یا جیسے بھی حالات ہوں اس میں وہ آپ کو سب سے آن گراؤنڈ نظر آئے گا. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مطلب کھڑا ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, کیا پیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا. اتنی مہنگائی میں میرا یہ نظریہ ہے کہ صحافت کے جو لوگ ہیں ان کی سیلری میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے, کیونکہ یہ اپنی جان ہتھیلی پر. یہ تو پھر فیروز بھائی بتائیں گے. فیروز بھائی آپ خود بھی ماشاءاللہ کامدی نیوز کے سی ای او بھی ہیں, آپ تاجر بھی ہیں ماشاءاللہ سے, تو اتنی ساری ذمہ داری امور آپ کے کاندھوں پر ہے, تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں تمام تر صورتحال کو؟ دیکھیے مینیج انسان تو دیکھیے جس آدمی جس کیٹیگری کا ہوتا ہے یا جس پوسٹ پہ ہوتا ہے اور یا جس عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کو پھر اس طریقے سے ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہے. اگر وہ مینیج نہیں کر پائے گا تو نروس ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا, کاروبار میں لاس پائے گا. یا اس میں بہت سے لوگوں نے بولا کہ ایک آدمی 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا, لیکن میں بولتا ہوں جس کو جنون ہو, جس کو دیکھیں صحافت میرا شوق تھا, میری ایک لحاظ سے ہابی تھی. جو آدمی جس چیز میں کمفرٹیبل رہتا ہے اس کو پھر وہ بخوبی بآسانی اس کو تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے. دوسری بات ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ علی بھائی کو ماشاءاللہ ہر جگہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن میں 3 ایونٹ آ جاتے ہیں, اب تینوں جگہ جانا بھی ضروری ہے. اب اس میں یہ کہ تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا, اور تینوں عزیز ہیں, تو اس طریقے سے پھر کافی مسئلے مسائل یہ کہ سب کو کور کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان کا مسکراتا ہوا جو چہرہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کنونسنگ پاور ہے, تو یہ متاثر کر ہی دیتے ہوں گے. تھوڑا دیر سے بھی پہنچتے ہوں گے کسی محفل میں تو پھر بھی محفل ڈھونڈ لیتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سونے کا کام ہے نا اصل میں, تو پھر ماشاءاللہ لیکن یہ خود جاگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. میں اپنے تمام مہمان گرامیوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اپنے بہت پریشیس وقت میں سے, بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہماری بزم رمضان کو سجانے کا آج ہمیں موقع میسر دیا. اور ناظرین کرام, اب اس کے بعد ہم یہاں پر بریک لیں گے, اور بریک کے فوری بعد ہمارا معمول کے مطابق جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے, تقریری مقابلہ, بالکل تقریری مقابلہ آواز علم و ادب, اور وہ اب ہم آپ کے سامنے بریک کے بعد پیش کریں گے, اور بھرپور امید و توقع کے ساتھ کہ آپ اسے بھی ضرور پسند فرمائیں گے. فی الوقت کے لیے ایک شارٹ بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان کا نام لوں یہ کب کہاں میری اوقات ہے, میں ان کا نام لوں یہ کب کہاں میری اوقات ہے, کہ شان فاطمۃ الزہرا حضور جانتے ہیں. ناظرین کرام, میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد ریان. ناظرین کرام, میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد ریان. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں میٹرو 1 نیوز, موسیس گرامر اسکول اور ABS گرامر اسکول انڈس انکلیو کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں مقابلہ تقریر, جس کا عنوان ہے آواز علم و ادب. حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ مختلف اسکول اور مدارس کے طلبہ کرام موجود ہیں. ناظرین کرام,
آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہدی عباس، جو ہماری ٹرانسمیشن میں بطور منصف اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی ہماری تقریر کا عنوان ہے سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. ناظرین کرام، مجھے پتہ ہے کل بھی ہمارا یہی موضوع تھا، لیکن آج بھی رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ کل جو بچے اس موضوع پر تقریر کرنے آئے تھے وہ اس پر کر نہیں سکے تھے، تو ہم نے سوچا کہ آج بھی وہی موضوع رکھیں تاکہ کوئی میسج جا سکے، ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اور آپ بھی کچھ سیکھ سکیں. ہمارے ساتھ پہلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں بازل حسین، ان کا تعلق ہے ڈان پبلک اسکول سے. جی بازل. 17 رمضان سن 2 ہجری مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان بدر کے مقام پر ایک جنگ جاری ہے. مسلمانوں کو 17 رمضان سن 2 ہجری مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک جنگ جاری ہے. اچھا صحیح ہے، سیکنڈ پہ ان کو میں ہاں کر لیں دوسرے پیراگراف جو آپ کو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. آپ مبشر نواز کو دیں. مبشر نواز، ان کا تعلق ہے ایمز ایجوکیشن سے. مبشر نواز جی. 61 ہجری میدان کربلا، جلتے خیموں سے نکلتی آگ کا دھواں، فضا میں گونجتی صدائیں الاتش الاتش، کہیں ننھے بچے کے گلے میں لگا تیر، کہیں بھائی کے کٹے بازو، کہیں بھانجوں کے بے گورو کفن لاشیں، کہیں علی کی بیٹی کی چھنتی ندا، کہیں ننھی سکینہ کے چھنتے گوہر، عابد بیمار پر ظلم کی ابتدا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر. مگر صدر ذی وقار اس بے کسی کے عالم میں بھی حسین ابن علی حق کا علم بلند کر کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. ظلم کی شمشیر چلتی ہے، سر حسین نوک نیزہ پر بلند ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک حق کی آواز اٹھانے والے ہر شخص کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہے چلا جائے اجازت کیسی. دل اگر دل ہے تو دریا سا بڑا ہونا ہے، سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. غزنوی کی چادر میں لپٹا خراساں کا ہر شخص رسم شبیر ادا کرنے کو ترستا ہے. صدر علی وقار، یہ لوگ تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں، تبھی تو طاغوتی قوتوں کی چوکھٹ پر امام احمد بن حنبل سر تسلیم خم نہیں کرتے، اور گوریلا فوج کا کمانڈر چی گویرا دشمن کو سینہ تان کر کہتا ہے کہ گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک آدمی کو مار سکتے ہو. صدر علی وقار 23 برس مسلسل کمیونزم کے خلاف جدوجہد کے بعد نجم الدین نافندی کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. صدر علی وقار 20 سال تک ظالم کی بربریت کو سہنے والا افغان اور ہاتھ میں پتھر لیے دشمن کو للکارنے والا فلسطینی شہزادہ یہ پکار رہے ہیں، قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے سطوح پر، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا. بہت زبردست، بہت زبردست مبشر نواز، بہت زبردست. ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ ہیں علینا بطول، ان کا تعلق ہے مائنڈ سیٹ اسکول سے. جی علینا. 10 محرم سن 61 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے. میدان کربلا میں نواسہ رسول اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر 72 جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میدان جنگ میں ایک طرف حق دوسری طرف یزیدیت، ایک طرف حق دوسری طرف باطل، ایک طرف حسینیت دوسری طرف یزیدیت. 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت ہے، مگر ہمت چٹان کی مانند ہے. بیٹے کے سینے سے برچی کا بل نکالا ہے، مگر ہمت و صبر سے سوکھی ہوئی زبان سے خدا کا شکر ادا کرتے رہے، اور وقت کے یزید کو نیست و نابود کر کے یہ ثابت کیا کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی ہے.
صدر علی وقار، بدر کا میدان ہے، اصحاب رسول تعداد میں کم، اسلحہ کی قلت، مگر ایمان کی پختگی ان پر حاوی ہو گئی کہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کو شکست سے ہمکنار کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ صدر علی وقار، 6 ستمبر 1965 میں ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں پہ بم مار کر دشمنوں کے ٹینکوں کو تہس نہس کر کے یہ ثابت کیا کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ صدر علی وقار، ہم نے ایران کے شہید قاسم سلیمانی کو لہو بہاتے دیکھا، ہم نے اس ارض پاک پر حسین ابن علی بن کر قضاء یزید کو نیست و نابود کیا اور یہ ثابت کیا کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ صدر علی وقار، آج میں فلسطین کی اس ننھی مجاہدہ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس نے اپنی ننھی سی جان پر بم باندھ کر یہودیوں کو واصل جہنم کیا اور یہ ثابت کیا کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ آفری ہو تم پر اے ننھی مجاہدہ، مگر ہم خاموش ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری تعلیم، ہمارے ارادے سب مٹی گلے دھپ چکی ہے۔ مگر اقبال نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے ورا سے، ذرا نم ہوٹے مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ شکریہ۔ بہت زبردست علینا، میں اپنے جج سے اجازت لینا چاہوں گا، کیا ہم بازل کو ایک چانس دیں؟ اور اگر دامن وقت میں گنجائش ہے تو بازل کو چانس دیں، چونکہ اگر ان کو دوبارہ چانس دیا جا رہا ہے یہ ان کے برابر نہیں ہے۔ جو پہلے ٹائم پر پوری انہوں نے اچھی پرفارمنس دی تو ان کے ویسے ہی 15 مارک ڈیڈکشن کے ساتھ اسٹارٹ ہوں گے اگر یہ راضی ہیں۔ ہم بہت زبردست کیا آپ لوگوں نے تقریر، ہم اپنے جج کی طرف جائیں گے۔ جی ہم اپنے جج کی طرف جائیں گے اور جانیں گے کون کامیاب آج ہوا۔ چونکہ آج شروعات اچھی نہیں ہوئی لیکن اختتام اچھا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے اختتام اچھا ہوا ہے۔ تو ایک اچھا پھر میسج یہ ہے دیکھنے والوں کو، جو ٹاپک ہے اس کی روح سے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے مبشر نواز نے بھی بہت اچھی لب کشائی کی اور کربلا کا جو منظر کھینچا بہت اچھا ہے۔ اصل میں منظر نگاری اور تقریر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور پھر علینا بطول آئی، علینا بطول نے اس ٹاپک کا صحیح سے حق نبھایا کیونکہ انہوں نے صرف کربلا کا نہیں، کربلا کے ساتھ دیگر بھی ذکر کیا، کربلا کے ساتھ فلسطین کا بھی ذکر کیا، اور ماشاءاللہ جو تلفظ کی ادائیگی تھی وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ آپ نے کہی جب آپ پاک ہستیوں کے بارے میں مبشر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی ایک چیز صحیح سے بتانی ہوتی ہے۔ مثال طور پر یزید نے علی کی بیٹی کی ندا نہیں ردا چھینی تھی، آپ نے ادا کیا ندا چھینی تھی۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال سیکنڈ پوزیشن مبشر نواز کی، چونکہ بازل ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں، سیکنڈ پوزیشن مبشر نواز کی اور فرسٹ پوزیشن کی حقدار ٹھہری علینا بطول۔ مبارک ہو علینا بطول۔ علینا بطول کا تعلق ہے مائنڈ سیٹ اسکول سے اور پہلی پوزیشن کی حقدار پہنچی ہیں آپ، اور مبشر نواز دوسری پوزیشن۔ بازل حسین نا امید نہ ہوگا، انشاءاللہ اگلی دفعہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے گا۔ جزاک اللہ۔ جی عدنان۔ تو ناظرین کرام، بڑا زبردست اور واقعی جس طرح سے بچوں نے ماشاءاللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس ڈیبیٹ کمپٹیشن میں اپنا حصہ ڈالا اور ظاہر اس ٹاپک کا حق ادا کیا اور شہدائے کربلا کو ہم خراج تحسین تا حیات تا قیامت جب تک ہم سب حیات ہیں یوں ہی پیش کرتے رہیں گے۔ اور بطول نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اس کی لب کشائی کی اور بڑے زبردست جوش ولولے کے ساتھ اس کا ہمیں جو ہے ایک منظر کشی پیش کی ہمارے سامنے۔ تلفظ کا بھی صحیح استعمال تلفظ کا، ہاں دیکھیں تلفظ تو میں نے دیکھے نا، ندا اور ردا۔ ردا ظاہر سی بات ہے ایک چادر کو ہم تصور کرتے ہیں اور ردا کا ہی تو آج تک ہم جو ہے غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، یہاں پر مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو مہدی بھائی ہم چاہیں گے کہ مہمانوں سے بھی یہاں پر مزید کچھ میسج لے لیتے ہیں، پیغامات ان کے حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ نے بھی ماشاءاللہ ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی دیکھا اور یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور آپ نے کیا موٹیویشن دیکھا؟ مختصر آپ اپنے لفظوں میں۔ ماشاءاللہ میں ان بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے بے شک۔ اور جس طریقے سے ان کے اندر کانفیڈنس دیکھا اور جس طریقے سے ان کی اسپیچز دیکھی، تو صرف یہ ان کی اسپیچز نہیں ہے، آپ کے چینلز دیکھنے والوں کو بھی کانفیڈنس میں اضافہ ہوا، نالج میں اضافہ ہوا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سکھانے کو ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایونٹ ہونے چاہیے اور میں میٹرو ون کو اپریشیٹ کروں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا
تو ان کے لیے میں کچھ گفٹس وغیرہ اور ان کے لیے کوئی انعامات کا بھی اعلان کروں. ارے ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. سلطان صاحب اب آپ سے بھی چاہیں گے. جی بالکل, ماشاءاللہ آج کا جو پروگرام تھا وہ بہت اچھا تھا, اور جو فرسٹ پوزیشن پہ آئی ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں, کم عمر میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا, بڑا کام کیا, اور یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ دین کو پھیلانا, سمجھانا بہت اچھا کام ہے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے اسی طریقے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت اچھا ہوا, اور میٹرو ون چینل تو ویسے ہی ماشاءاللہ کراچی میں سب سے زیادہ دیکھنے والے, ہر جگہ ہر وقت آپ کو دیکھنے کو نظر آتا ہے. خبر جو ہے سب سے چلیں, تھینک یو سو مچ. آپ تمام مہمان گرامی, آپ تمام ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں, ریان, مہدی بھائی, اور آپ تمام ہمارے جتنے بھی آنریبل سلطان بھائی, فیروز بھائی, آپ سب کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں. بچوں بالخصوص آپ کے بھی مشکور ہیں, اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. ناظرین کرام, تو کل دوبارہ آپ سے رات ٹھیک 10 بجے ملاقات ہوگی, رات 10 سے لے کر 11 تک ہماری بزم رمضان نشریات میں. فی الوقت کے لیے آپ کا اپنا میزبان اس اپنے پن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا کہ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.